گا وہ انشاءاللہ آپ کو پروگرام کے بعد بتایا جائے گا۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرے تکبیر اور نعرے رسالت سے کر لیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرس مخدوم پاک، مفتی صورت، خلیفہ حضور اشرف الفقہا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ کو پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ ہماری آج کی یہ محفل حضور اشرف زمانہ تاریک السلطنت حضرت سلطان مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے منسوب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر حاضر آئے۔ آج 25 محرم الحرام شروع ہو چکی ہے ابھی مغرب بعد سے، قریب ہی میں حضور مخدوم پاک کا عرس ہے۔ اسی مناسبت سے عرس مخدوم پاک کی محفل کو ہم نے سجایا ہے، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت کا تذکرہ کریں گے۔ حضور مخدوم پاک کی سیرت پاک کے ابتدائی حالات ہم لوگ سماعت کریں گے، اور اس طریقے سے آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس محفل کو آخرت میں ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ 7ویں صدی ہجری میں ملک فارس کے قصبہ سمنان میں، جس سے حضور مخدوم پاک کو نسبت حاصل ہے، سمنانی کہا جاتا ہے، یہ ایک قصبہ ہے ملک فارس میں جو آج ایران میں موجود ہے۔ تو 7ویں صدی ہجری میں وہاں پر ایک بہت بڑی عظیم اسلامی سلطنت اور حکومت تھی، اور وہ حکومت بہت ہی عدل و انصاف والی حکومت تھی۔ اس حکومت میں پوری رعایا کے اندر عدل و انصاف قائم تھا، امن و سکون، اور ہر کوئی خوشحالی میں تھا۔ یہ انتہائی عدل و انصاف والی حکومت تھی، اور اس حکومت کی سب سے بڑی فضیلت یہ تھی کہ ان کا جو بادشاہ تھا وہ سادات گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، سادات گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، وہ آل رسول تھا وہ بادشاہ۔ تو ظاہر سی بات ہے عدل و انصاف تو ہونے والا ہے، امن و سکون تو قائم ہونے ہی والا ہے، اور خوشحالی تو پھیلنے ہی والی ہے۔ یہ ایسی حکومت تھی، اور یہ جو خاندان تھا، جو سادات گھرانہ تھا، 6 پشتوں سے وہاں پر حکومت کرتا آ رہا تھا، اور موجودہ جو بادشاہ تھے، سلطان تھے، وہ سلطان ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ مخدوم پاک کے والد ماجد ہے، کہتے ہیں سبحان اللہ۔
ان کی حکومت تھی، اور ظاہر سی بات ہے بادشاہ ہیں تو ہر قسم کا آرام مہیا ہے، آرام اور آسائش، راحت کا سارا سامان مہیا ہے، ساری دنیا کی نعمتیں موجود، مال و دولت موجود ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور آپ کی بیگم، جن کو سلطان بیگم کہا جاتا تھا، جو مخدوم پاک کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کو بھی جو ہے ان کی خدمت کے لیے رات و دن ہزاروں خدام، ہزاروں کنیزیں خدمت کے لیے ہمہ وقت حاضر رہا کرتی تھی، ساری نعمتیں ان کے پاس بھی موجود، لیکن اس کے باوجود سلطان کا بھی معاملہ یہ تھا اور سلطانہ کا بھی معاملہ یہ تھا کہ بڑے غمگین رہا کرتے تھے اور بڑے فکر مند رہا کرتے تھے، اور چہرے پر خوشی کے آثار نظر نہیں آتے۔ لوگوں نے بڑی کوششیں کی کہ خوشی کے آثار ظاہر ہو جائیں، جشن کا بھی اہتمام کیا، بڑے بڑے جو ہے کہ جشن منعقد کیے، لیکن اس کے باوجود یہ غم تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہ غم تھا اولاد نرینہ کا غم۔ بچیاں تو موجود تھی لیکن کوئی لڑکا موجود نہیں تھا، اسی کا غم تھا۔ تو سلطان ابراہیم تو سادات گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لایا، کبھی کسی کے سامنے اپنے اس غم کو بیان نہیں کیا، لیکن سلطانہ بیگم رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو ہے کہ معاملہ یہ تھا کہ راتوں کو تہجد کی نماز کے وقت وہ دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتی، اپنے بزرگوں کی طرف متوجہ ہوتی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی، اے پروردگار، تو نے ہمیں اتنا عطا فرمایا ہے کہ اس کا شکر ادا کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں، اور اگر میں کچھ اور مانگوں تو میں امید نہیں رکھتی، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں کچھ مانگوں تو وہ مجھے عطا کیا جائے، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی، لیکن اے پروردگار، تو داتا ہے، تو عطا کرنے والا ہے، تو جانتا ہے کہ سلطان ابراہیم کے بعد ان کا وارث کوئی موجود نہیں ہے جو قوم کے درمیان، امت کے درمیان عدل و انصاف قائم کرے۔ اے پروردگار، ایک اولاد نرینہ عطا فرما دے، ایک لڑکا عطا فرما دے جو سلطان ابراہیم کا وارث بنے اور ان کے بعد تخت و تاج کو سنبھالے اور لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرے۔ اس طریقے سے سلطانہ بیگم رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ رات میں گریہ وزاری کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی اولاد نرینہ کے لیے۔ ایک رات اسی طریقے سے سلطانہ بیگم دعا کرتے کرتے روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئی اور روتے روتے اپنے مصلے پر ہی سو گئی۔ تو خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ شیخ احمد یسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے ہیں، جو آپ کے بزرگوں سے، آپ کے گھرانے کے بزرگ ہیں اور آبا و اجداد سے تعلق ہے۔ آنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بیٹی، تو فکر کیوں کرتی ہے؟ اطمینان رکھ، فکر کرنے کی تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تجھے ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جو آفتاب ولایت ہوگا اور غوثیت کا سورج بن کے چمکے گا۔ صبح کو بیدار ہونے کے بعد فوراً سلطانہ بیگم نے سلطان ابراہیم کو اپنا پورا خواب سنایا کہ ایسا ایسا خواب میں نے دیکھا ہے۔ اب بڑی خوشی کا ماحول، ہر طرف خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ہر طرف خوشی کا ماحول ہے، جشن منائے جا رہے ہیں اور بڑی خوشی کے عالم۔ اسی ماحول میں اتفاق سے اس وقت کے ایک مشہور مجذوب بزرگ حضرت ابراہیم مجذوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اچانک ان کو قصر شاہی محل کے جو محل سرا جو اندر کا حصہ ہوتا ہے وہاں پر ان کو دیکھا گیا، حضرت مجذوب ابراہیم کو وہاں پر دیکھا گیا۔ تو جب بادشاہ نے ان کو دیکھا تو بڑا تعجب ہوا کہ یہ اندر کیسے تشریف لے آئے۔ پہرے داروں کو بلایا، بلانے کے بعد پوچھا کہ یہ حضرت ابراہیم مجذوب کو آپ لوگوں نے آتے جاتے ہوئے دیکھا؟ تو پہرے داروں نے کہا کہ دروازے تو بند تھے اور ہم نے کسی کو بھی اندر آتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن یہ اللہ والوں کی بات ہوتی ہے جن کو دروازے کے کھلے اور بند ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت ابراہیم مجذوب دروازہ بند ہونے کے باوجود محل کے اندر پہنچ گئے۔ اب محل میں پہنچے اور جب سلطان نے حضرت ابراہیم مجذوب کو دیکھا تو بڑے ادب کے ساتھ پیش آیا اور صدر مقام پر جہاں پہ بادشاہ بیٹھا کرتا تھا وہاں پہ حضرت ابراہیم مجذوب کو بٹھایا، قدم بوسی کی، ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم مجذوب ارشاد فرماتے ہیں کہ اے سلطان ابراہیم،
تمہارا دل چاہتا ہے, تمہارا جی چاہتا ہے کہ تمہیں لڑکا مل جائے, تم لڑکے کی خواہش رکھتے ہو اور اسی کی وجہ سے تم حیران و پریشان ہو. اگر لڑکا چاہتے ہو تو 1000 اشرفیاں دو اور اشرف کو لے لو. 1000 اشرفیاں دو اور اشرف کو لے لو. یہ اللہ کے جو مجذوب بندے ہوتے ہیں ان کا یہ انداز ہوتا ہے. ان کو دنیاوی مال و دولت کی کوئی حاجت نہیں, لیکن جذب کی کیفیت ہوتی ہے. اللہ کے جلووں میں ایسے کھوئے ہوئے ہوتے ہیں, اس طرح کے معاملات ان سے سرگرم ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم مجذوب ارشاد فرماتے ہیں اگر اشرف کو چاہتے ہو تو 1000 اشرفیاں حاضر کرو. بادشاہ تھے سلطان ابراہیم, مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی, فوراً 1000 اشرفیاں حاضر کر دی. حضرت ابراہیم مجذوب ارشاد فرماتے ہیں اے اشرفیوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے, انتہائی قیمتی چیز یعنی اشرف تم کو مفت میں عطا کیا جاتا ہے, مفت میں تم کو دیا جاتا ہے. اب سلطان ابراہیم کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں رہا. حضرت ابراہیم مجذوب کی طرف سے بھی خوشخبری مل گئی کہ اب یہ بیٹا پیدا ہونے والا ہے. چنانچہ چند دنوں کے بعد حضرت سلطانہ بیگم رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے یہاں بڑے مبارک اور مسعود سعادت مند نیک بخت بڑے حسین و جمیل خوبصورت لڑکے کی ولادت ہوئی, اور حضرت شیخ احمد یسوی کی ہدایت کے مطابق اور حضرت ابراہیم مجذوب کے کہنے کے مطابق ان کا نام اشرف رکھا گیا. یہ ہمارے مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس طریقے سے دنیا میں تشریف لائے. اب جب آپ کی ولادت ہوئی تو واپس حضرت ابراہیم مجذوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان ابراہیم کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا اے سلطان آج ہماری خرید و فروخت کا معاملہ مکمل ہو گیا. 1000 اشرفیوں کی جو بات ہوئی تھی اس کے بدلے میں اشرف کا سودا طے پایا تھا, آج وہ اشرف تمہیں عطا کر دیا گیا. اب ہر طرف خوشی کا ماحول. جو شاہی مہمان خانہ تھا وہ ایک عرصے کے لیے سجا دیا گیا, اسے کھول دیا گیا. ایک عرصے تک لوگ اس میں آتے رہے اور دعوت کھاتے رہے, اور عید جیسا ماحول ہو گیا پورے سمنان کے اندر. راتوں کو روشنی کا انتظام کیا گیا, اس طریقے سے روشنی ہوئی کہ رات اور دن کا فرق ہی ختم ہو گیا. اس طریقے سے خوشیاں منائی گئی حضرت مخدوم پاک کی ولادت کے موقع پر. غالباً یہ 708 ہجری کا واقعہ ہے جب حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. اب ماں باپ کو تو خوب امید تھی کہ ہمارا یہ جو بیٹا ہے بڑا ہو کر تخت و تاج کو سنبھالے گا, سلطنت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لے گا. لیکن ادھر دوسری طرف حضرت مخدوم پاک کا معاملہ یہ تھا کہ تخت و تاج سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا, بلکہ دنیا اور سامان دنیا سے نفرت کیا کرتے تھے. صرف بچپنے کے عالم میں بھی اپنے والدین کو سلام کرنے کے لیے اور دعا کروانے کے لیے اور خدمت کے لیے محل میں حاضر ہو جایا کرتے, ورنہ تو مسجد سے مدرسہ اور مدرسے سے مسجد, بس یہی آپ کا معمول تھا. اور اسی طریقے سے آپ کی زندگی گزر رہی تھی. مشہور یہ ہو گیا تھا کہ اگر کسی کو مخدوم پاک کو ڈھونڈنا ہوتا تو وہ مسجد میں تلاش کرتا, اگر آپ مسجد میں نہ ملتے تو مدرسے میں تلاش کرتا, تو وہاں ضرور مل جایا کرتے تھے. یہ شان تھی. بچپنے میں آپ کی پرورش شاہی خاندان میں ہوئی, بڑے ناز و نعم کے ساتھ آپ کی پرورش و تربیت ہوئی, اور جب آپ چلنے کے لائق ہو گئے اور بولنے کے لائق ہو گئے تو بڑے بڑے وقت کے علماء اور بڑے بڑے ائمہ کو آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے متعین کیا گیا, مقرر کیا گیا. بڑے بڑے علماء کو محل کے اندر آپ کو پڑھانے کے لیے بلایا گیا, اور صرف 7 سال کی مختصر سی عمر کے اندر حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید 7 قراءتوں کے ساتھ حفظ کر لیا تھا. 7 قراءتیں, ہم جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں یہ ایک قراءت ہے امام عاصم کی قراءت, لیکن مخدوم پاک کی شان دیکھیں کہ 7 قراءتوں کے ساتھ قرآن کو حفظ فرمایا گیا. بڑا مشکل ہوتا ہے ایک قراءت میں بھی قرآن پاک کو حفظ کرنا, لیکن مخدوم پاک نے تو 7 قراءتوں میں حفظ کر لیا. اب جو علوم و فنون اس وقت رائج تھے, سارے علوم و فنون کی آپ کو جو ہے کہ تعلیم دی گئی, اور 14 سال کی عمر کے اندر
جتنے بھی علوم و کمالات تھے سب کو حاصل کرنے کے بعد آپ فارغ التحصیل ہو گئے، اور اب آپ کا معاملہ یہ تھا، آپ کے علم کا وہ شہرہ ہوا، وہ شہرت ہوئی کہ دور دراز علاقوں سے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، آپ کی شاگردی میں شامل ہونے کے لیے، شرف تلمذ حاصل کرنے کے لیے، آپ سے علمی استفادہ کرنے کے لیے دور دراز سے لوگ سمنان میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کا جو نام تھا اس وقت مولانا اشرف کے نام سے آپ مشہور ہو گئے۔ آج کے زمانے میں تو کسی کو بھی کوئی بھی بڑا لقب دے دیا جاتا ہے، علامہ سے نیچے تو بات ہی نہیں ہوتی، اور بڑے بڑے القابات دے دیے جاتے ہیں، لیکن اس زمانے میں مولانا کتنا بڑا لقب تھا آپ اس پر غور کریں۔ اس زمانے میں ملا جو ہوتے تھے وہ علم کے پہاڑ ہوا کرتے تھے، ملا علی قاری، ملا حسن، ملا جامی، ملا مبارک، یہ بڑے بڑے علم کے پہاڑ ہیں، یہ ملا اتنا بڑا لقب ہوا کرتا تھا۔ اب آپ غور کریں کہ اس اعتبار سے مولانا کتنا بڑا لقب ہوگا، اس زمانے کے لحاظ سے آپ غور کریں کہ اس وقت اس طریقے سے القاب نہیں دے دیے جاتے تھے، بڑے بڑے القاب۔ اس زمانے میں حضرت مخدوم پاک کو مولانا کہا جاتا تھا۔ دور دراز سے لوگ سفر کر کے آپ کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے، لیکن ادھر مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا اور سامان دنیا میں کوئی رغبت نہیں تھی۔ آپ کے والدین کی خواہش تھی کہ آپ بڑے ہونے کے بعد سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالیں گے، لیکن مخدوم پاک کا عالم یہ تھا کہ درویشوں والی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کا رجحان درویشی اور فقیری کی طرف تھا، اور آپ پورا وقت اللہ کی عبادت میں اور ذکر و اذکار میں گزارا کرتے تھے۔ اور کیوں نہ ہو کہ خاندان تو سیدوں کا خاندان ہے، یہ گھرانہ تو نبی کا گھرانہ ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ جن کی گود میں آپ نے آنکھیں کھولی تھی، زمانے والے ان کو رابعہ ثانیہ کہا کرتے تھے۔ ان کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ پانچوں وقت کی نماز تو درکنار، آپ کی تہجد کی نماز بھی نہیں چھوٹتی تھی۔ یہ آپ کی والدہ کی عبادت کا معاملہ ہے، تو پھر آپ مسجد سے کیسے باہر تشریف لاتے؟ چنانچہ آپ ہمیشہ مسجد میں رہتے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، جب آپ علوم سے فارغ ہو گئے تو مدرسہ بھی چھوٹ گیا، اب صرف مسجد ہی میں وقت گزرتا تھا۔ آپ کی فراغت کے 1 سال کے بعد ہی، یعنی دوسرے ہی سال، آپ کے والد ماجد سلطان ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ تو سلطنت کے جو امراء تھے، جو وزیر تھے، اور عوام و خواص سب نے اصرار کیا، اور والدہ ماجدہ کا بھی حکم ہوا کہ آپ تخت شاہی پر رونق افروز ہو جائیں، تو مجبور ہو کر حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت شاہی پر رونق افروز ہو گئے۔ سلطنت کی باغ دوڑ کو سنبھال لیا، کیونکہ آپ کی والدہ ماجدہ کا حکم تھا۔ آپ چاہتے تو نہیں تھے کہ یہ بادشاہت کا معاملہ آپ کے حوالے کیا جائے، آپ جو ہے کہ اس کو بالکل بھی پسند نہیں فرماتے تھے کہ لوگوں کے حکمراں بن جائیں، بادشاہ بن جائیں، لیکن والدہ ماجدہ کا حکم تھا، اس لیے سلطان ابراہیم کے بعد آپ سمنان کے فرما رواں بن گئے، اور سلطان مولانا سید اشرف کے نام سے آپ کا سکہ جاری ہو گیا، حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور تقریباً 10 سال تک یا 20 سال تک آپ نے حکومت فرمائی، اور یہ تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ ابھی تو آپ کو سلطنت کے معاملات کو سنبھالنا ہے، ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ سلطنت کو چھوڑ دیا جائے، کچھ دنوں تک اسی طریقے سے تخت و تاج کو رونق بخشو، پھر دیکھا جائے گا، جب وقت آئے گا تمہیں جو ہے مطلع کیا جائے گا۔ چنانچہ 10 سال تک یا 20 سال تک حضرت مخدوم پاک جو ہے سمنان کے حاکم اور سمنان کے بادشاہ بن کر رہے، اور عدل و انصاف کی مثال قائم کر دی، اور علمی آپ کے زمانے کے اندر سمنان جو تھا وہ علمی مرکز بن گیا، اور عالم یہ تھا کہ اب دور دراز سے لوگ آتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے سمنان میں، علماء کرام کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، اور بڑا جو ہے کہ علماء کرام کی حوصلہ افزائی کی جاتی، علماء کرام کی خدمت کی جاتی، اور دین کے تعلق سے، دینی معاملات کے تعلق سے ایسے ایسے مواقع فراہم کیے گئے تھے کہ دوسرے علاقوں کے لوگ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر رشک کیا کرتے تھے۔ یہ معاملہ تھا مخدوم پاک کی حکومت کا کہ آپ نے دین کو ترجیح دی، خدمت دین کو ترجیح دی، یہاں تک کہ سمنان علمی مرکز بن گیا۔ اب ایک رمضان کے موقع پر
27 رمضان کی تاریخ تھی، شب قدر۔ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور ارشاد فرمایا اے اشرف اب وہ وقت آ گیا ہے، کھڑے ہو جاؤ اور ہندوستان کی طرف روانہ ہو جاؤ کہ تمہارے پیر و مرشد تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اب مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تخت و تاج کو ٹھوکر ماری، صبح اٹھے، والدہ ماجدہ کو پورا واقعہ بیان کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حکم دیا ہے ہندوستان کی طرف روانہ ہونا ہے، تو آپ رخصت کی اجازت دیجئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے جو ہے کہ دل پر پتھر رکھتے ہوئے اپنے لاڈلے چہیتے بیٹے کو ہندوستان کی طرف روانہ ہونے کی اجازت دے دی، اور ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمایا اے جانے مادر، آپ کے نانا جان حضرت شیخ احمد یسوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے میرے خواب میں آ کر ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے جو ہے کہ بطن سے ایک ایسے بیٹے کو پیدا فرمائے گا جو آفتاب غوثیت ہوگا، جو اپنے وقت کا غوث ہوگا، جو اپنے وقت کا قطب ہوگا۔ تو اے میرے لاڈلے بیٹے، اے چہیتے بیٹے، تمہیں لوگوں کی فریاد رسی مبارک ہو۔ اب جب یہ لوگوں کو پتا چلا کہ حضرت مخدوم پاک اس طریقے سے تشریف لے جا رہے تو سارے لوگ عوام و خواص جمع ہو گئے، حکومت کے عمراء وزراء سب جمع ہو گئے، اور یہاں تک کہ آپ کے بھائی، چھوٹے بھائی حضرت مولانا سید محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تشریف لے آئے، اور سب زار و قطار رونے لگے، سب کی ہچکیاں بن گئی، اور آپ کے چھوٹے بھائی جن کو بعد میں آپ نے حکومت کی باغ دوڑ سونپی تھی، وہ جو ہے کہ روتے روتے آپ سے لپٹ گئے، اور آپ سے بھی رہا نہیں گیا، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ لوگوں نے سمجھا بجھا کر حضرت مولانا سید محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے بھائی سے جدا کیا۔ پھر حضرت مخدوم پاک نے سلطنت کی باغ دوڑ اپنے چھوٹے بھائی کے ہاتھ میں دی اور سمنان سے روانہ ہو گئے۔ سمنان سے روانہ ہوتے وقت آپ کی والدہ ماجدہ نے 12,000 کا لشکر آپ کے ساتھ کیا، ان میں سے 2,000 سپاہی تو وہ تھے جو ہمیشہ شکار کے موقع پر یا کہیں باہر جانا ہو آپ کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ یہ 12,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہو گیا، اور شیخ علاء الدولہ سمنانی بھی کئی منزلوں تک آپ کو رخصت کرنے کے لیے آئے، لیکن مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیسری منزل پر پہنچے تو 12,000 کے لشکر کو واپس کر دیا۔ ارشاد فرمایا تم وہ جو ہے کہ یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ ایک عبید نامی شخص آپ کے ساتھ رہ گیا جس کی ضرورت بھی پڑا کرتی تھی، اور وہ آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار بھی نہیں تھا، لیکن مخدوم پاک اس کو جو ہے کہ جب اصرار کرتے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تو وہ آپ کے قدموں سے لپٹ جاتا تھا اور رونے لگ جاتا تھا، لیکن آخرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی ضد کر کے وہاں سے واپس کر دیا۔ اب حضرت مخدوم پاک کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ ماوراء النہر ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے تھے، ان لوگوں کو بھی آپ نے وہاں سے واپس کر دیا۔ صرف 2 ساتھی آپ کے ساتھ رہ گئے تھے، ان دونوں کو لے کر آپ جو ہے کہ روانہ ہوئے سمنان سے، اور راستے کے اندر بخارا ایک شہر ہے، وہاں پر جب آپ پہنچتے ہیں تو یہ 2 ساتھی آپ کے ساتھ موجود تھے۔ تو وہاں پر حضرت جو ہے کہ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ وہ بزرگ آ کر کہنے لگے، اور مجذوب تھے وہ، اور مجذوب جو ہے کہ قریب آئے اور حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو پکڑا، اور پھر مخدوم پاک کے سر پر اپنے سر کو رگڑنے لگے۔ عجیب حرکت تھی، یہ مجذوبوں اور مستانوں کی، دیوانوں کی باتیں ہیں یہ۔ تو وہ مجذوب حضرت مخدوم پاک کے سر پر اپنے سر کو رکھ کے اس طرح رگڑنے لگے، غشی اور بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر وہ مجذوب دور ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ تم لوگ پورب کی جانب جلدی جلدی روانہ ہو جاؤ۔ اب مخدوم پاک نے جب یہ مجذوب کا ارشاد سنا تو مشرق یعنی پورب کی جانب بڑی تیزی کے ساتھ روانہ ہو گئے، اور تیز رفتاری کے ساتھ سفر شروع کر دیا، مسافت طے کرتے جا رہے۔ درمیان میں سمرقند کا علاقہ آیا جو ایک شہر ایران کے اندر موجود، وہاں ایک بہت بڑے عالم جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ مخدوم پاک تشریف لائے تو چہرے سے پہچان گئے کہ یہ کوئی شاہی خاندان کا مہمان ہے۔
یہ کوئی آل رسول ہے، دعوت کا اہتمام کیا، بڑی پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا۔ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پسند نہیں آیا کہ تخت و تاج کو ٹھوکر مار چکے تھے، سلطنت کو چھوڑ کر آئے تھے، درویشی اور فقیری اختیار کر لی تھی، اب دنیا سے اور دنیا کے مال و دولت سے آپ کو کوئی تعلق نہیں تھا۔ جب یہ اہتمام کیا تو آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ جب سمرقند سے روانہ ہونے لگے تو حضرت مخدوم پاک نے اپنے دونوں ساتھیوں کے گھوڑے ایک غریب کو دے دیے اور اپنا خود کا گھوڑا بھی ایک محتاج کو دے دیا، اور ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے درویشی اور فقیری کو اختیار کر لیا ہے تو اب ہمارے ساتھ ان گھوڑوں کا ہونا مناسب نہیں ہے، ہم ان گھوڑوں کو بھی الگ کر دیتے ہیں تاکہ بادشاہت کی کوئی بھی نشانی ہمارے ساتھ نہ ہو۔ اب آپ غور کریں کہ چند روز پہلے جو سلطان تھا سمنان کا، تخت و تاج کو جو پامال کیا کرتے تھے، ہمیشہ ہر وقت ہزاروں سواریاں آپ کے لیے دروازے پر حاضر رہا کرتی تھی، کبھی 2 قدم بھی آپ کو پیدل چلنا نہیں پڑا تھا، لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ گھوڑے کو بھی روانہ کر دیا گیا اور پیدل ہندوستان کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ وقت کا بادشاہ بادشاہت کو، سلطنت کو ٹھوکر مار کر جو ہے کہ درویشی کی راہ اختیار کرتا ہے، اللہ کی راہ میں اسے یہ بھی گوارا نہیں ہوتا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو جائے اور بادشاہت کی ایک نشانی بھی ان کے ساتھ رہے۔ اس طریقے سے مخدوم پاک اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر روانہ ہوئے، راستے میں ایک گاؤں میں رات گزارنے کے لیے ٹھہرے تو چونکہ سفر کی تھکان تھی، بڑی گہری نیند آئی۔ رات کو آپ کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے دونوں ساتھی سو رہے ہیں۔ آپ نے چاہا کہ ان کو بھی یہاں سے واپس کر دیا جائے، چنانچہ صبح کے وقت آپ نے ان دونوں اپنے ساتھیوں کو ارشاد فرمایا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تاکہ تنہائی میں عالم تجرید کے مزے لے سکیں۔ عالم تجرید یعنی مجرد ہو جانا، دنیاوی معاملات سے تعلق کو ختم کر لینا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ تو ان دونوں ساتھیوں کو بھی حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روانہ کر دیا۔ اب تنہا اکیلے ہیں۔ غور کریں آپ، ہم اگر کسی سفر کے لیے جائیں، 2 گھنٹے کا بھی سفر ہو، تنہا اکیلے ہوں تو کیسی وحشت ہوتی ہے، کیسی گھبراہٹ کا معاملہ ہوتا ہے، بے چینی بے قراری کا معاملہ ہوتا ہے۔ مخدوم پاک ہیں کہ سلطنت کو چھوڑ کر آئے، ماں کو چھوڑ کر آئے، بھائی کو چھوڑ کر آئے، عیزہ اور اقارب کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کر آئے ہیں، اور سفر میں بھی کسی کو ساتھ نہیں رکھا، تنہا اللہ کی راہ میں روانہ ہو گئے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہر قدم پر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، رسول اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، پیر و مرشد کا خیال ہے جو آپ کو منزل کی طرف لیتا ہوا جا رہا ہے۔ مخدوم پاک چند مہینوں سفر کرتے رہے، اور مہینوں سفر کرنے کے بعد ہندوستان تشریف لائے، اور ہندوستان میں ملتان کے قریب اچ شریف ایک علاقہ ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اکثر اولیاء کرام جو ملک ایران سے، ملک فارس سے تشریف لاتے تھے، وہ اسی راستے سے تشریف لاتے تھے، غریب نواز بھی اسی راستے سے آئے گئے۔ تو حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتان کے قریب اچ شریف کے علاقے، اچ شریف کا علاقہ، وہاں پہنچے۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوئی۔ بڑے بزرگ، بڑی عظیم شخصیتیں حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جب حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے مخدوم پاک کو دیکھا تو عرض کرتے ہیں کہ ایک عرصے کے بعد ایک طالب صادق کی مہک نے دل کو معطر کر دیا ہے، اور ایک زمانے کے بعد ایک فرزند رسول کے دیدار کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے ارشاد فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ فوراً آپ اپنے پیر و مرشد کے شہر کی طرف روانہ ہو جائیں، جلدی ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں کہ آپ کے پیر و مرشد آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت مخدوم پاک جو ہے ملتان سے روانہ ہوتے ہیں، دارالحکومت دہلی تشریف لاتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک نورانی شکل والے بزرگ سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جلدی کریں اور بنگالہ، ملک بنگالہ کی طرف روانہ ہو جائیں کہ مخدوم علاء الحق والدین حضرت مخدوم پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پیر و مرشد بے صبری سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، فوراً روانہ ہو جائیں۔ مخدوم پاک دہلی سے روانہ ہوتے ہیں، بہار کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جب بہار شریف پہنچے ہیں، بہار شریف یہ بہار صوبے کے اندر ایک ضلع ہے، بہار شریف جسے کہا جاتا ہے، جہاں پہ مخدوم ملک حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار پاک موجود ہے۔
جب حضرت مخدوم پاک بہار شریف کے قریب پہنچے، وہ اسی دن جس دن آپ بہار شریف پہنچے، حضرت مخدوم الملک شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال اسی دن ہوا۔ آپ نے انتقال سے پہلے آپ کشف کے ذریعے سے معلوم کر لیا تھا کہ آپ تشریف لانے والے ہیں، چنانچہ انتقال سے پہلے ہی حضرت مخدوم الملک نے اپنے خادموں سے، اپنے خلیفاؤں سے اور اپنے مریدین سے ارشاد فرمایا کہ ایک فرزند رسول صحیح النسب سید اور وہ شخص جس نے ساتوں قراتوں کے ساتھ قرآن پاک کو حفظ کیا ہے وہ آنے والا ہے، میری نماز جنازہ وہی پڑھائے گا، میری نماز جنازہ وہی پڑھائے گا جو صحیح النسب سید ہے، فرزند رسول ہے اور سلطنت کو ٹھوکر مار کر آیا ہے، بادشاہت کو ٹھکرا کر آیا ہے، میری نماز جنازہ وہی پڑھائے گا۔ مخدوم الملک شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا۔ اب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ایسا کون شخص ہے جو آئے گا اور اس میں یہ علامتیں ہوں گی اور وہ نماز جنازہ پڑھائے گا۔ چنانچہ ان لوگوں میں ایک شخص تھا جس کا نام شیخ جلائی تھا، جلائی نام کا ایک شخص، وہ باہر آبادی کے تلاش کرنے کے لیے گیا کہ دیکھے کون آتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ سامنے سے ایک نورانی شکل کے بزرگ تشریف لا رہے، قریب پہنچ کر پوچھتا ہے کہ آپ سید زادے ہیں؟ حضرت نے بڑی خاکساری کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ ہاں میں سید زادہ ہوں۔ پھر دوسری علامتوں کے بارے میں پوچھا کہ سلطنت کو ٹھوکر مار کر آئے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا ہاں آپ صحیح النسب سید ہیں۔ حضور نے فرمایا ہاں ساتوں قراتوں کے حافظ ہیں۔ مخدوم پاک نے فرمایا ہاں ساری علامتیں پالی۔ اس کو یقین ہو گیا کہ جس کے بارے میں مخدوم الملک نے ارشاد فرمایا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ مخدوم اشرف سمنانی ہے۔ فوراً لے کر خلفاء کے پاس پہنچے، جنازے کے پاس حاضر ہوئے۔ اور مریدین اور خلفاء نے کہا کہ نماز جنازہ پڑھائیں، تو پہلے تو انکسار کے طور پر منع فرمایا، انکار کیا، لیکن جب ان لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اب جب لوگ دفن کرنے لگے، مخدوم الملک کو جب دفن کر دیا گیا تو آپ کو ایک فکر لاحق ہوئی کہ کہیں یہ تو میرے پیر و مرشد نہیں تھے، کیونکہ پیر و مرشد سے ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ تو اب دل میں بے چینی، بے قراری کہ لوگ کہہ رہے تھے راستے بھر جن بھی بزرگوں سے ملاقات ہوئی کہ جلدی سفر کرتے جاؤ، تیزی کے ساتھ جاؤ اور اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ کہ آپ کے پیر و مرشد آپ کا انتظار کر رہے ہیں، شاید مجھ سے دیر ہو گئی، میرے پیر و مرشد کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ کے دل پر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا کہ اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے، اتنی تکلیفوں اور مشقتوں کو برداشت کیا، ماں کو چھوڑا، بھائی کو چھوڑا، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو چھوڑا، سلطنت کو ٹھوکر مار دی، لیکن جب یہاں پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مخدوم الملک کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ سمجھ رہے تھے کہ یہی وہ میرے پیر و مرشد تھے جو میرا انتظار کر رہے تھے، اسی بے قراری اور بے چینی کے عالم میں تھے کہ روحانی طور پر حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ تشریف لائے اور ارشاد فرمایا اے فرزند اشرف اطمینان رکھو، خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پیر و مرشد باحیات ہیں اور ابھی بھی مسند رشد و ہدایت پر رونق افروز ہیں، جلدی ان کی طرف روانہ ہو جاؤ، ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کرو۔ اتنا فرمانا تھا کہ اب مخدوم پاک کو اطمینان ہو گیا اور عید جیسی خوشی محسوس ہوئی۔ آپ اپنی قیام گاہ پہ تشریف لے گئے۔ اب اتنے میں خبر آئی کہ مخدوم الملک حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پاک سے آپ کا دست مبارک باہر نکل گیا کہ تو لوگ حیران و پریشان، مریدین بھی، خلفاء بھی حیران و پریشان کہ کیا معاملہ ہے، یہ دست مبارک باہر کیسے نکل آیا، یہ ہاتھ باہر کیسے نکل آیا۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ وہ مخدوم پاک جو سمنان سے آئے ان کے پاس جا کے مشورہ کرتے ہیں۔ لوگ پہنچے، کہنے لگے حضرت مخدوم الملک کا دست مبارک قبر مبارک سے باہر آ گیا کہ آپ دیکھ لیں چل کر کہ کیا معاملہ ہے۔ حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت مخدوم الملک کی قبر مبارک کے پاس پہنچے تو ماجرا کیا ہے کہ واقعی دست مبارک مزار پاک سے باہر نکلا ہوا، مراقبہ فرمایا اور اس کے ذریعے سے حال معلوم کیا۔
پھر ارشاد فرمایا کہ مخدوم الملک نے تم لوگوں کو وصیت کی تھی کہ وہ ٹوپی جو مردان غیب نے، رجال الغیب نے ان کو عطا کی تھی، اس کے تعلق سے مخدوم الملک نے تم کو وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ ٹوپی میری قبر میں رکھ دینا۔ تم اس ٹوپی کو رکھنا بھول گئے ہو۔ سب نے اعتراف کیا کہ ٹھیک بات ہے، ہم اس ٹوپی کو رکھنا بھول گئے۔ وہ ٹوپی لائی گئی، اس کو حضرت مخدوم الملک کے دست مبارک میں رکھا گیا، فوراً وہ ہاتھ قبر شریف کے اندر چلا گیا۔ اب وہ رات مخدوم پاک نے حضرت مخدوم الملک شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے پاس گزاری، مراقبہ کیا، اور پوری رات حضرت مخدوم الملک آپ کو مکتوبات پڑھاتے رہے، روحانی فیوز و برکات سے مالا مال کرتے رہے، روحانی نعمتیں عطا فرمائی۔ جب صبح ہوئی تو مخدوم الملک نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا جو خرقہ ہے وہ ان لوگوں سے لے لینا، کہ وہ تمہاری امانت ہے، تم اس کے حقدار ہو۔ اب صبح ہوئی تو مخدوم پاک نے کہا کہ حضرت مخدوم یحییٰ منیری نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کا جبہ مبارک مجھے دے دیا جائے، خرقہ مبارکہ مجھے دے دیا جائے۔ اب لوگوں کو تأمل ہوا، ان کو ہچکچاہٹ ہوئی کہ یہ باہر سے آنے والا شخص جو سمنان سے آیا ہے اس کو جبہ دے دیا جائے، ہم کئی سالوں سے یہاں حضرت کی خدمت کر رہے تھے، ہم اس جو ہے کہ خرقہ مبارک کے زیادہ حقدار ہیں، ہمیں وہ جو ہے کہ خرقہ ملنا چاہیے، وہ جبہ ملنا چاہیے۔ جب یہ باتیں ہوئیں تو مخدوم پاک نے ارشاد فرمایا کہ فیصلہ اب بھی ہو جائے گا، اس خرقہ مبارک کو لا کر مزار پاک پر رکھ دیا جائے، جس کے نصیب میں ہوگا وہ اٹھا لے گا۔ چنانچہ خرقہ مبارک لایا گیا، حضرت مخدوم الملک کے مزار مبارک پر رکھ دیا گیا۔ اب مریدین اور خلفاء یکے بعد دیگریں آنے لگے، اس جبے کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگے، کپڑے کا بنا ہوا ہے، دھاگے کا بنا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اٹھانے کی کوشش کر رہے، کوئی اٹھا نہیں پا رہا ہے، وہ پہاڑ کی طرح ان کے لیے وزنی ہو گیا تھا، ان میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا پایا۔ لیکن جب مخدوم پاک نے اٹھایا تو پھول کی طرح ہلکا ہو گیا، اٹھا کر مخدوم پاک نے اس خرقہ مبارک کو سینے سے لگا لیا۔ نعرے رسالت الفے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فیضان حضور اشرف الفقہا۔ اب راستے میں واپس ہوتے وقت بڑی دلچسپ بات ہے، مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جبہ مبارک کو، خرقہ مبارکہ کو زیب تن فرمایا تو بالکل فٹ آ گیا، گویا کہ آپ کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ مخدوم پاک پہلی مرتبہ تشریف لائے تھے، ٹیلر نے، درزی نے آپ کا ناپ لے کر نہیں بنایا تھا، وہ جبہ تو پہلے سے موجود تھا، مخدوم الملک پہنا کرتے تھے۔ لیکن یہ بزرگوں کی بات ہے، اولیاء کرام کی بات ہے، ناپ میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن جب مخدوم الملک نے مخدوم پاک کو وہ جبہ عطا فرمایا، ہو سکتا ہے چھوٹا بڑا ہو، لیکن جب مخدوم پاک نے زیب تن فرمایا تو ایسا محسوس ہوا کہ آپ ہی کے لیے بنایا گیا، پہلے سے ناپ لے کر بنایا گیا۔ اس کو پہننے کے بعد ایک وجد کی کیفیت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ طاری ہو گئی۔ اب آپ وہاں سے روانہ ہوئے، اور روانہ ہونے کے بعد وہاں بنگال میں پنڈوا شریف، جہاں پہ حضرت مخدوم علاء الحق والدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت مخدوم پاک کے پیر و مرشد ہیں، وہاں قریب پہنچے تو آپ کو 70 مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام نے مخدوم پاک کے آنے کی بشارت دی تھی کہ آپ کی بارگاہ میں ایک مرید کامل آنے والا ہے۔ ہم پیر کامل ڈھونڈتے ہیں، یہاں مرید کامل کے بارے میں کہہ رہے ہیں، پیر و مرشد سے کہا جا رہا ہے، وہ کہنے والا کون ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ 70 مرتبہ آپ نے حضرت مخدوم پاک کے آنے کی خبر دی تھی۔ حضرت مخدوم علاء الحق والدین پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ 2 سال سے مخدوم پاک کا انتظار کر رہے تھے۔ جب آپ قریب پہنچے، آپ نے مریدوں سے ارشاد فرمایا کہ جس کا ہم 2 برس سے انتظار کر رہے تھے وہ آنے والا ہے، اس کے استقبال کا انتظام کیا جائے، سواری تیار کی جائے۔
سواری پر ایک محافہ جو رکھا جاتا ہے اس پر تشریف رکھتے ہیں، وہ محافہ سواری پر رکھا گیا جو حضرت مخدوم علاء الحق والدین کو شیخ اخی سراج الدین سے ملا تھا۔ ایک دوسری سواری بھی تیار کی، دونوں سواریوں کو لے کر حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ آبادی سے باہر تشریف لائے۔ جب لوگوں کو پتا چلا کہ کسی بزرگ ہستی کا استقبال کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو ہر عام و خاص جس کو بھی پتا چلا سب جمع ہو گئے، ایک عظیم جو ہے کہ مجمع جمع ہو گیا، جمع غفیر ہو گیا۔ سب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کون آ رہا ہے، کس کے انتظار میں حضرت نے اتنا اہتمام فرمایا، سواریوں کا انتظام کیا ہے۔ سامنے سے دھول نظر آئی کہ قافلہ آ رہا ہے، حضرت نے خادم بھیجا کہ جا کر دیکھو کون آئے ہیں۔ خادم نے آ کر کہا کہ سمنان کے ایک شخص آئے ہیں جو بڑے نورانی چہرے والے ہیں، اور انہوں نے اپنا نام اشرف بتایا کہ حضرت مخدوم علاء الحق چند قدم آگے بڑھے تھے کہ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے سر کو مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ اب مخدوم علاء الحق نے ارشاد فرمایا کہ سواری آپ کے لیے ہے، سوار ہو جائیں۔ تو ارشاد فرماتے ہیں مخدوم پاک ادب دیکھیں پیر و مرشد کا، ابھی مرید نہیں بنے ہیں، مرید بننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جو ہے کہ آپ بھی سواری پر سوار ہو جائیں اور آپ کے ساتھ میں بھی سوار ہو جاؤں، یہ مناسب نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، فقیر تو پیدل ہی چلے گا۔ لیکن جب ارشاد فرمائے حکم دیا تو آپ سوار ہو گئے۔ لیکن جب پنڈوا کے قریب پہنچے تو حضرت مخدوم پاک جو ہے کہ گھوڑے سے کود پڑے اور پھر عرض کیا کہ اب میں اور سواری پر سوار نہیں ہو سکتا، اب میں اور گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا۔ سب وہاں پر جتنے بھی حاضرین تھے سب حیران و پریشان کہ یہ مخدوم، یہ کون آنے والا شخص ہے کہ جس کے استقبال کا ایسا اہتمام ہو رہا ہے۔ اب حضرت تشریف فرما ہوئے اور دسترخوان بچھایا گیا، ہاتھوں کو جو ہے کہ دھونے کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مخدوم پاک سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آج دنیا کے اغراض و مطالب سے بھی ہاتھ دھو لینا، دنیا کی لالچوں سے اور دنیا کی خواہشات سے بھی ہاتھ دھو لینا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصل حاصل ہو جائے۔ اب ہاتھ دھلائے گئے، دسترخوان پر کھانا لگایا گیا۔ اب یہ شان دیکھیں مخدوم پاک کی کہ آپ کے پیر و مرشد نے اپنے مبارک ہاتھوں سے 4 نوالے خود حضرت مخدوم پاک کو کھلائے۔ سب حیران و پریشان کہ ایسا معاملہ آج سے پہلے ہم نے کسی کے تعلق سے نہیں دیکھا کہ کسی کو حضرت نے اس طریقے سے کھانا کھلایا ہو، لیکن حضرت مخدوم علاء الحق مخدوم پاک کو اس طریقے سے کھانا کھلا رہے ہیں۔ یہ شان ہے، واقعات کا سلسلہ ہے اور ابھی بہت سی باتیں باقی بیان کرنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، دوسرا موقع عطا فرمائے کہ آگے کے واقعات کہ اس طریقے سے پھر جو ہے کہ پیر و مرشد سے کس طرح بیعت ہوئے، کیسے فیوز و برکات، کیسی نعمتیں حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اور یہ جہانگیر کا جو لقب ہے، ہم کہتے ہیں نا سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، یہ بھی آپ کو آپ کے پیر و مرشد کی بارگاہ سے ملا گیا، یہ لقب بھی آپ کو ملا۔ پھر کس طریقے سے آپ پنڈوا شریف سے جونپور کی طرف روانہ ہوئے، وہاں سے کچوچا شریف کس طریقے سے تشریف لائے اور کیسے کیسے معاملات یہاں پر کچوچا آنے کے بعد پیش آئے، یہ بڑی واقعات کی تفصیل ہے، واقعات کا سلسلہ ہے، اس کے لیے وقت چاہیے۔ دوسرا کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں آپ کو ہم سب کو مخدوم پاک کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین متین کی خدمت کرتے ہوئے اور لوگوں تک دین کی تعلیمات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کچھ ضروری بات ہے